الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهاكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 22 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اس آیت کا ترجمہ یوں ہے: پس شیطان نے نیچے گرا دیا ان کو دھوکہ سے، پھر جب دونوں نے چکھ لیا درخت سے تو ظاہر ہو گئیں ان پر ان کی شرمگاہیں اور چپٹانے لگ گئے اپنے بدن پر جنت کے پتے، اور ندا دی انہیں ان کے رب نے: کیا نہیں منع کیا تھا میں نے تمہیں اس درخت سے، اور کیا نہ فرمایا تھا تمہیں کہ بلا شبہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو آیت میں لفظ ہے فدلاہما، فدلاہما دونوں کو، یا ہما سے مراد دونوں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام، تو یہ ہے تدلیتن اور ادلاؤن، دونوں کا معنی ایک ہی ہے، یعنی کسی چیز کو اوپر سے نیچے لے آنا، بلندی سے پستی کی طرف لے آنا۔ جیسے دلوا کہتے ہیں، یہ جو کنویں میں نا پرانے زمانے میں، اب بھی گاؤں کی طرف لوگ کرتے ہیں کہ ایک ڈول ہوتا ہے، بوکا بھی اس کو کہتے ہیں، یا وہ جو کنواں ہوتا ہے جس پہ بیل چلاتے ہیں، اب تو انجن لگ گئے ہیں، تو اس میں چھوٹے چھوٹے ڈبے ہوتے ہیں، تو وہ جاتا ہے نیچے سے پانی بھر کے لاتا ہے، تو وہ جو ڈول ہوتا ہے رسے سے بندھا ہوتا ہے، وہ اس کو نیچے جا کے کنویں سے پانی جو ہے اوپر لاتے ہیں، تو اس کو چونکہ نیچے بلندی سے نیچے پانی کی تہہ تک لے جاتے ہیں، اس لیے اس کو دلوا کہتے ہیں۔ اسی سے فدلہ ہے یا تدلیتن ہے یا ادلاؤن ہے، دونوں کا معنی ایک ہے، یعنی کسی چیز کو اوپر سے نیچے لے آنا۔ فَإِنَّ التَّدْلِيَةَ وَالْإِدْلَاءَ إِدْخَالُ الشَّيْءِ مِنْ أَعْلَى إِلَى أَسْفَلَ، تفسیر بیضوی، کہ وہی معنی ہے کہ کسی چیز کو بس اوپر سے بلندی سے نیچے لانا، پستی کی طرف۔ جیسا کہ حضرت انسان کو قرآن مجید میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ بے شک یقیناً ہم نے انسان کو جو احسن تقویم کے پیرائے میں تخلیق کیا ہے۔ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، پھر وہ گمراہی کے گڑھوں میں گر گیا، پھر گر گیا۔ تو بہرحال اس کا تو مفہوم تھوڑا سا اور ہے، لیکن سمجھانے کے لیے بات کی، بلندی سے نیچے آنا۔ اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ یعنی شیطان نے آپ کو دونوں کو دھوکہ اور فریب، غرور کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینا، یا اگر کوئی شخص کہتے ہیں نہیں فلاں غرور میں ہے،
غرور کرتا ہے تو مراد دھوکے میں ہے، خود دھوکے میں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس لیے غرور بری چیز ہے، یعنی دھوکہ دینا یا کھانا خود یہ بری چیز ہے۔ تو شیطان نے آپ کو دھوکہ اور فریب سے، اپنے مرتبہ رفیع سے، اعلیٰ مقام سے نیچے گرا دیا، یعنی جنت کی بلندیوں سے زمین کی پستیوں میں پہنچا دیا۔ حکمت الہی تھی، اس کائنات کو بسانا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کرانی تھی، اسی سے اپنی ذات و صفات کا اظہار کرنا تھا، حکمت تھی، اسباب کرنے تھے۔ تو مراد یہ بھی ہے کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے وہ اسباب کے بغیر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اسباب کے بغیر ہے، وسیلے کے بغیر ہے۔ ہر چیز مخلوق بغیر وسیلے کے نہ زندہ رہ سکتی ہے، ہر چیز کے لیے اسے وسیلہ چاہیے، تخلیق کے لیے سے لے کر مرنے تک، دفنانے تک، ہر چیز کا وسیلہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے مخلوق کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ خود بغیر وسیلے کے ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے ساتھ وسیلہ سمجھے اس کی ذات کے ساتھ وہ مشرک ہو جاتا ہے، چونکہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو انسان کے ساتھ جو وسیلہ نہ مانے، اس کا مطلب ہے اس نے اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک کیا، وہ بھی مشرک ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایک بات یاد رکھیے، مخلوق بغیر وسیلے اسباب کے نہیں ہے، ہر چیز کا وسیلہ ہے انسان یا مخلوق کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کو نہ کوئی وسیلہ ہے نہ اس کے لیے زندہ رہنے کے لیے اسباب میں۔ حی قیوم ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ سے قائم ہے، قائم رہے گا تا ابد۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عقائد کی درستگی کرے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔